أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. صدق الله العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ پاک کے کرم اور فضل سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے سورۃ بقرہ کی آیات کا نور سمیٹنے کی جو ہم نے کوشش شروع کی ہے، اپنے دلوں کو منور کرنے کی، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ وبشر الذین، اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے، آمنو جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات اور کیے نیک عمل، ان لہم جنتی، یقیناً ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے جنت کے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، کلما رزقوا، جب کھلایا جائے گا، منہا اس میں سے، من ثمرات رزقا، کہ ان باغوں کا کوئی پھل تو ان کو کھلایا جائے گا، قالوا تو کہیں گے، ھذا الذی رزقنا، یہ تو وہی ہے جو کھایا، من قبلی ہم نے پہلے، وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور دیا گیا اسی طرح کا پھل ملتا جلتا، وَلَهُمْ فِيهَا، اور اس میں ہوگا، ازواج مطہرات، پاک بیویاں، جنت میں پاک بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خالدون، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ کہ رب تعالیٰ نے پہلے کافروں اور دشمنان دین کی جو سزا اور رسوائی کا ذکر ہوا تھا، اسی سے لیے اب ایمانداروں اور نیک صالح لوگوں کو جزا اور ثواب اور سرخروئی کا بیان ہوا ہے۔ قرآن پاک کی یہی ایک شان ہے کہ کسی چیز کو ذکر کر کے اس کی نظیر کو بھی کہیں بیان کر دیا جاتا ہے۔ متشابہ ہونے کے یہ دونوں لفظ قرآن پاک کے اوصاف میں وارد ہوئے ہیں۔ اسے مثانی بھی کہا جاتا ہے، متشابہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جنتوں کے نیچے نہریں بہنا، ان کے درختوں اور بالا خانوں کے نیچے بہنا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نہریں بہتی ہیں لیکن گڑا نہیں ہے ان میں نہریں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نہر کوثر کے دونوں کنارے سچے موتیوں کے کبے ہیں اور اس کی مٹی مشک خالص کی ہے، اس کی کنکریاں لولو اور جواہر کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی ان نعمتیں عطا فرمائے، اور احسان کرنے والا اور بڑا ہی رحیم اور کریم ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جنت کی نہریں مشکی پہاڑوں کے نیچے سے جاری ہوتی ہیں، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ابی حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی مروی ہے۔ جنتیوں کا یہ قول کہ پہلے بھی ہم نے یہ دیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں بھی یہ میوے ہمیں ملے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور ابن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی کی تائید کرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ ہم اس سے پہلے بھی، یعنی کل بھی یہ دیے گئے تھے، یا ابھی ہم کھا کے فارغ ہوئے ہیں، تو اس لیے انہوں نے یہ ظاہری صورت و شکل اور مشابہ ہوگی۔ تو یحییٰ بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک پیالہ آئے گا، کھائیں گے، پھر دوسرا آئے گا تو کہیں گے یہ تو ابھی کھایا ہے، پھر اس سے کہیں گے کہ کھائیے، اگرچہ شکل و صورت میں یکساں ہیں لیکن مزہ اور ہے۔ فرماتے ہیں کہ جنت کی گھاس زعفران ہے، اس کے ٹیلے مشک کے ہیں، چھوٹے چھوٹے خوبصورت غلمان ادھر ادھر سے میوے لا لا کر پیش کر رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، اور وہ بھی پیش کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اسے تو ابھی کھایا ہے۔ وہ جواب دیتے ہیں حضرت رنگ و روپ میں ایک ہے لیکن ذائقہ اور ہی ہے، چکھ کر دیکھیے، کھاتے ہیں تو اور ہی لطف پاتے ہیں۔ یہی معنی ہے کہ ہم شکل لائیں گے اور دنیا کے میووں سے ملتے جلتے
شکل و صورت میں بھی ذائقے میں، لیکن ذائقہ کچھ اور ہی ہوگا، مزہ کچھ اور ہی ہوگا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ نہ صرف نام میں مشابہت ہے، ورنہ کہاں دنیا کی چیز اور کہاں جنت کے یہ خانے نعمت ہیں۔ اور یہ تو حق ہے کہ جس طرح سے ہم یہاں انگور کھاتے ہیں، اب وہ کتنا مختلف رنگوں میں اور مختلف ذائقوں میں موجود ہے، لیکن اصل چیز تو وہی ہے نا کہ جنت کی چیز جنت کی ہے۔ اس کی ایک مثال تو ہم یہاں پہ ویسے دے سکتے ہیں، لیکن حقیقتاً دنیا کی چیز سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اور عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ دنیا کے پھلوں جیسے پھل دیکھ کر کہہ دیں گے کہ یہ تو دنیا میں کھا چکے ہیں، مگر یہ چکھیں گے، جب چکھیں گے تو لذت کچھ اور ہی ہوگی۔ وہاں جو بیویاں انہیں ملیں گی وہ گندگی سے پاک ہوں گی، عز و نفاس سے بھی پاک ہوں گی، پاک و صاف ہوں گی۔ اور حضرت حوا علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی قول مبارک ہے کہ وہ بھی ان چیزوں سے بالکل پاک اور صاف تھی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ ان تمام نعمتوں کے ساتھ ساتھ ان زبردست نعمت کو دیکھے کہ یہ نہ نعمتیں فنا ہوں گی، نہ نعمتوں والے فنا ہوں گے، نہ نعمتیں ان سے چھینی جائیں گی، نہ یہ نعمتوں سے الگ کیے جائیں گے، نہ موت سے خاتمہ ہے اور نہ آخرت ہے، نہ ٹوٹنا ہے اور کم ہونا ہے۔ اللہ رب العالمین جواد کریم و رحیم سے التجا ہے کہ وہ مالک ہمیں بھی اہل جنت کے زمرے میں شامل کرے اور انہی کے ساتھ ہمارا حشر کرے۔ یہ دیکھیں کہ رب تعالیٰ نے یہ انعام کا ذکر فرما کے یہ بھی بتا دیا کہ یہ کن لوگوں کے لیے ہے، کہ جس نے یہ دنیا میں جو ہمیں ابھی ملی ہے زندگی، جو سانسیں ہمیں عطا ہوئی ہیں، یہ ہم نے کس طرح سے گزاری ہیں۔ اگر تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا حق ادا کر کے، اور ان کی محبت میں وہ تو کر ہی نہیں سکتے، حق تو ہم ادا کر ہی نہیں سکتے، ہماری اوقات ہی نہیں ہے، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت میں اگر گزارے تو پھر تو اگلے جہان میں ان لوگوں کی پہلے بھی جو گزر گئے ان کی بھی اور آنے والوں کی بھی بہاریں ہوں گی۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی محبت لا زوال کہ جن کی خواہش اور تمنا یہی ہوا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے جتنا مال دے میں آپ پر لوٹا دوں، اور انہوں نے لوٹا کر دکھایا، صرف خواہش نہیں کی بلکہ دکھایا، اور اپنی بیٹی کو نکاح میں دیا، اور فرماتے ہوتے تھے کہ آپ بیٹھے رہیں بس میں دیکھتا رہوں۔ ایسی نظر اور ایسی چاہت اور ایسی تمنا رب تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائے اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی عطا فرمائے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرنے کی تمنائیں ہونی چاہیے، اور ان کے ایک عکس ہونا چاہیے کہ جنت بھی اگر ہے گوارا، لیکن جہاں سرکار کے جلوے نہ ہوں تو اس جنت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں وہ جنتیں عطا فرمائے، وہ بہاریں عطا فرمائے جہاں سرکار کے جلوے بھی ہوں، سرکار کے ہم نشین ہوں۔ تو رب ہمیں اس چیز پر کرم فرمائے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بولنے، حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لازوال محبت اور بے لوث محبت عطا فرمائے، اور ہماری زندگیوں میں وہی خوشبوئیں سنتوں کی اور سرکار کے جلووں کی بہاریں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، صدق اللہ العظیم۔